میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اس دنیا میں بے شمار ادیان و مذاہب ہیں۔ تمام مذہبوں میں سب سے محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ کے طرف سے اختیار کردہ، جسے اللہ نے سلیکٹ کیا، وہ مذہب الاسلام ہے، جسے ہم سب قبول کرتے ہیں، جسے ہم سب مانتے ہیں، جو ہم سب کا مذہب ہے۔ اس تعلق سے اللہ تعالی نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں۔ دنیا میں بے شمار دین ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالی الاسلام کو مہر لگا دے گا، الاسلام کو آخری مہر لگا دے گا، آخری اسٹمپنگ لگا دے گا، اور اسے ہی قابل تقلید گردان دے گا۔ اور اس دن جو بے شمار ادیان و مذاہب اس دنیا میں ہر ایک کے تعلق سے فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اس دنیا میں دین الاسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی تقلید کرے گا، دوسرے دین کی اتباع کرے گا، دوسرے دین کی تلاش میں ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین و دھرم کو قبول کرتے رہیں گے اور اسے اختیار کرتے رہیں گے، اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، بڑا ہی ڈینجرس ہے۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، لاس اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ کیا ایسے لوگوں کو کامیابی اور کامرانی کبھی نہیں ملے گی، ایسے لوگوں کو ترقی نہیں ملے گی، ایسے لوگ ڈیولپ نہیں کریں گے، ایسے لوگ انڈر پروگریسنگ نہیں ہوں گے۔ اور آج ہم جس ملک میں رہتے اور بستے ہیں، آج اس ملک کی حالت یہ ہے کہ آج اس ملک میں بے شمار افراد، لڑکے اور لڑکیاں فتنہ ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ الاسلام کو مانتے تھے، ابھی وہ دوسرے دھرم کو مان رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں اسلام قربانیوں سے ملا، جنہیں اسلام مشقت کے بعد ملا، جنہیں اسلام پریشانیوں کے جھیلنے کے بعد ملا، ایسے لوگوں کا ایمان اب بھی مضبوط ہے، اسٹرونگ ہے۔ مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو دیکھیے، جس زمانہ میں صحابہ کرام رہتے اور بستے تھے، ایسے وقت میں صحابہ کرام کو ایمان سے دور بھگانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، فتنہ ارتداد میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کے قلوب سے ان کے ایمان کو سلب کر دینے کی پوری محنت چل رہی تھی۔ جس طرح آج کوشش چل رہی ہے، آج سازش چل رہی ہے، آج پلاننگ چل رہی ہے، یہی پلاننگ اور یہی سازش کل بھی چل رہی تھی کہ کس طریقے سے محمد کے دیوانوں کو محمد سے جدا کر دیا جائے، محمد سے برگشتہ کر دیا جائے، اور اسلام کے نام لیواؤں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ کبھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی جاتی تھی، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی کی دھونی دی جاتی تھی، تو کبھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا جاتا تھا اور ہجرت سے روکا جاتا تھا۔ الغرض یہ کہ بے شمار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
نے جب قربانیاں دی ہے اپنے دین کے لیے، جب اپنے الاسلام کے لیے قربانیاں دی، تو پھر اس کے بعد فتنوں کا پہاڑ سے پہاڑ آیا اور آزمائش کا دور آیا، امتحان کے مراحل آئے، ہر ایک کو وہ سہتے چلے گئے، ہر ایک کو وہ طے کرتے چلے گئے۔ وہ کہ انہوں نے قربانی دی تھی اسلام کے لیے، انہوں نے اپنے ایمان کے لیے جب قربانی دی تو اسلام پہ ایمان پہ عمل کرنا بالکل سہل ہو گیا، بالکل آسان ہو گیا۔ اور اگر آج مشکل بن رہا ہے اسلام پہ عمل کرنا، ایمان پہ عمل کرنا، ایمان کے ساتھ زندہ رہنا، اگر آج مشکل بن رہا ہے تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام فری میں مل چکا ہے، فری آف کاسٹ ہمیں اسلام ملا۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مومن ہیں، ہمیں کوئی تکلیف جھیلنی نہیں پڑی، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم ماں باپ کے زیر سایہ ہم پیدا ہوئے اور مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ اس لیے اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اس لیے اسلام کا کوئی اسلام کی اہمیت نہیں، اس لیے اسلام کا کوئی مقام و مرتبہ ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہمارے نظروں میں نہیں، ہماری فکروں میں نہیں، ہماری سوچ میں نہیں۔ آج سوچ ارتدادی ہے، فکر ارتدادی ہے، زندگیت والی فکر بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو آج پورے ہندوستان میں، اور ہندوستان کی بات نہیں کرتا، آج جو اخبار کی سرخیوں میں خبر آتی ہے، ہیڈ لائنز بن کے خبر آتی ہے کہ فاطمہ سنگیتا بن گئی، اور پھر اسی طریقے سے بے شمار بہنیں، بے شمار اسلام کی بیٹیوں نے اپنے دین کو خرابات کر دیا اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھی اور اسلام دھرم سے دور غیر مسلم دھرم کو اختیار کر گئی۔ یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی، سروے لیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ فتنہ کا دور کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج صرف ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ یہی دور پاکستان میں بھی ہے۔ فتنہ ارتداد کی لہر پاکستان میں بھی ہے، فتنہ ارتداد کی لہر یہاں بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور یہی فتنہ ارتداد کی لہر سعودی عرب میں بھی ہے۔ وہ کہ سعودی عرب بھی اس لہر سے بچا نہیں ہے، جگہ جگہ، اور ملک گیر نہیں، عالم گیر یہ فتنہ ہے۔ جگہ جگہ لوگ اس فتنے کے چپیٹ میں آ رہے ہیں، اس فتنے کے چپیٹ میں بہنیں آ رہی ہیں، اس فتنے کے چپیٹ میں قوم کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی نہیں دی، ہم نے دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہمیں فری میں اسلام ملا، اس لیے اہمیت نہیں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں، یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جنہیں اسلام فری میں ملا ہے، جنہیں اسلام پیدائشی طور پہ ملا ہے، لیکن وہ فتنہ ارتداد کے شکار نہیں ہو رہے، وہ صحیح معنوں میں مومن ہیں، مسلم ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ ایسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کچھ نہ کچھ دی ہے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، جن کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور اسلام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ جب مجالس سے، مساجد سے کوئی اللہ اور رسول کی بات کہی گئی تو ان پہ ان لوگوں نے لبیک کہا ہے۔ جب کہا گیا کہ صبح کی زندگی بدلو تو انہوں نے صبح کے نظام بدل دیے، جب کہا گیا کہ روز و شب کے نظام الاوقات بدلو، انہوں نے روز و شب کے نظام الاوقات بدل دیے۔ وہ کہ انہوں نے مجالس و مساجد سے اٹھنے والی آوازوں پہ لبیک کہا ہے اور یہ قربانی دی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا اسلام اور ایمان محفوظ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باوجود کچھ افراد ایسے ہیں جو فتنہ ارتداد کے چپیٹ میں ہیں، مسلم مائیں ہیں، مسلم بہنیں ہیں، مسلم نوجوان ہیں جو فتنہ ارتداد کے چپیٹ میں ہیں۔ تو میں صاف کہوں گا، کھل کے کہوں گا
ایسے وہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت سب سے پہلے بدلی ہے، جن کی فکر سب سے پہلے بدلی ہے، اور اسی کی طرف اس شعر میں توجہ دلائی گئی کہ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بہن اور اگر کوئی اسلام کی بیٹی، اگر کوئی اسلام کا بیٹا آج مرتد ہو رہا ہے، اسلام کی بیٹی مرتد ہو رہی ہے، اسلام کے نام لیوا افراد مرتد ہو رہے ہیں، تو ان کی زندگی دیکھ لیجئے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، ان کی ذہنیت دیکھیے گا، ان کی فکر دیکھ لیجئے گا، ان کے افکار و خیالات اور ان کے نظریات دیکھ لیجئے گا۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے مرتد ہوتے ہیں، جو دھیرے دھیرے فتنہ ارتداد کے شکار ہوتے ہیں، پہلے ذہنی طور پہ مرتد ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ مسلمان باقی نہیں رہتے، جب بھی سوچتے ہیں تو دنیا دار بن کے سوچتے ہیں، وہ دین دار بن کے نہیں سوچتے، جب بھی سوچتے ہیں تو دینی مفاد ان کے سامنے مقدم نہیں ہوتا، جب بھی کوئی کسی امر پہ بات کرتے ہیں تو دین ملحوظ خاطر نہیں ہوتا، دین مقدم نہیں ہوتا، چاہے وہ جو بھی مرحلہ ہو، وہ نماز کا مرحلہ ہو یا پھر تجارت کا مرحلہ ہو، بزنس کا مرحلہ ہو، ڈیلنگ کا مرحلہ ہو، عہد و پیمان کا مرحلہ ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو۔ ایسے وقت میں یہ وہ ہوتے ہیں جب کبھی وہ سوچتے ہیں، جب کبھی وہ فکر کرتے ہیں، کسی تعلق سے سوچتے ہیں تو دیندار بن کے نہیں سوچتے، وہ دنیا دار بن کے سوچتے ہیں، اور جب دنیا دار بن کے سوچتے ہیں تو وہیں سے زوال شروع ہوتا ہے، وہیں سے ارتداد شروع ہوتا ہے، وہیں سے وہ مرتد بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ذہنیت بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، افکار و خیالات بدل جاتے ہیں، اور جب افکار و خیالات بدل جائیں گے، جب سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا، سوچنے اور سمجھنے کا نہج بدل جائے گا، ایسے افراد سمجھ لیجئے پہلی سیڑھی پہ، ارتداد کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج اگر اسلام کی بیٹی اکثریت کے ساتھ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہے تو ان کے والدین کے سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ بدل چکا ہے، اور اس بچی کے سوچنے اور سمجھنے کا پہلے نظریہ بدلتا ہے، اس لیے کہ وہ بچیاں جو کو ایجوکیشن مخلوط نظام تعلیم میں ہوتی ہیں، تو کسی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا پھر کسی ادارے میں پڑھتی ہیں، اسٹڈی سینٹر میں وہ پڑھتی ہیں، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے، جہاں کو ایجوکیشن ہوتا ہے، اور بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ بھیجنے والے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ بھیجنے والے ان کے والدین ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچانے والے ان کے گارجین حضرات ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یقیناً اسی وقت میں جب وہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا داخلہ، اس کا ایڈمیشن کہاں دلایا جائے ہائی ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو ایسے وقت میں وہ سوچتے ضرور ہیں کہ وہ اسکول جائے، کالجز جائے، یونیورسٹیز جائے، جہاں کو ایجوکیشن کا نظام ہو، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہو۔ ایسے وقت میں وہ دنیا کی بات ضرور سوچتے ہیں، ایسے وقت میں وہ دنیا دار بن کے ضرور سوچتے ہیں، ایسے وقت میں ان کے ذہنوں میں اور ان کے فکروں میں دنیا کا فائدہ ضرور ملحوظ ہوتا ہے، لیکن دینی فائدہ ملحوظ خاطر نہیں ہوتا، دینی نقصانات ملحوظ خاطر نہیں ہوتے ہیں، دینی فائدے ملحوظ خاطر نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اندھے بن کے، بہرے بن کے، وہ دنیا دار بن کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو اسکول اور کالجز کے حوالے کرتے ہیں، ایسے اسکول اور کالجز جہاں کو ایجوکیشن اور جہاں مخلوط نظام تعلیم، ایک ساتھ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، جہاں سے فتنہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے ایک طرف یہ کہ ان کے والدین نے، ان کے پیرنٹس نے پہلے ہی مرحلے میں
جب وہ اپنے بچوں کو بھیجنا تھا ایسے وقت میں ان کی سوچ دنیا دار بنتی ہے، اور جب بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، تو وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کا سچویشن بدلا ہوتا ہے، وہاں کی کنڈیشن بدلی ہوتی ہے، وہاں کی سراؤنڈنگ، وہاں کا کلائمیٹ اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا ماحول بالکل چینج ہوتا ہے۔ ایسا ماحول ہوتا ہے جو تہلیہ والا ہوتا ہے، جو لادینیت والا ہوتا ہے، جہاں خیر و شر اللہ کی طرف سے نہیں مانا جاتا، جہاں نفع و نقصان من جانب اللہ تصور نہیں کیا جاتا، جہاں نفع و نقصان دینی طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا، اس طرف جب لوگ بھیجتے ہیں تو وہ فتنہ ارتداد میں پھنستی چلی جاتی ہے اور وہ ملحد اور مرتد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچنے سمجھنے کا پیرامیٹر چینج کریں، سوچنے سمجھنے کا طریقہ چینج کریں، اور صحیح معنوں میں پہلے ذہنی طور پہ فکری طور پہ مسلمان بنیں۔ جب ذہنی اور فکری طور پہ مسلمان نہیں ہوں گے، ذہنی اور فکری طور پہ ہم مرتد ہوں گے، تو پھر ارتداد کا راستہ کھلے گا، خود کے لیے کھلے گا، بچوں کے لیے کھلے گا، بچیوں کے لیے کھلے گا، ماتحتوں کے لیے کھلے گا، رعیت کے لیے کھلے گا، علیہ کے لیے کھلے گا۔ اور آج پرسنٹیج نکال لیجئے گا، میں کہتا ہوں ایسے افراد کو لائیے، پوچھئے ان سے کہیے کہ تم مسلمان ہو تو بتاؤ کہ تم جب سوچتے ہو کسی معاملے کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر سوچتے ہو، تو سوچ میں سب سے پہلے کون سی چیز مقدم ہوتی ہے؟ کون سی چیز مقدم ہوتی ہے؟ کیا چیز سب سے زیادہ ملحوظ خاطر ہوتی ہے؟ تو وہ کھلے عام کہیں گے کہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، اب اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اب ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام پرانا ہو چکا ہے، پوسیدہ ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، اب ہم تو دنیا دار بن کے سوچیں گے، دین دار بن کے نہیں سوچیں گے، دنیا کے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھ کے سوچیں گے۔ تو یہیں سے ذہنی ارتداد شروع ہوتا ہے، یہیں سے فکری ارتداد شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہ ذہنیت کے طور پہ، فکریت کے طور پہ، افکار و خیالات کے طور پہ مرتد ہونے لگتے ہیں۔ جبکہ مسلمان تو اسے کہا جائے گا کہ ہر مسئلے میں اسلام کو مقدم رکھے، ایمان کو مقدم رکھے، اور اچھائی کو مقدم رکھے، بھلائی کو مقدم رکھے۔ جب سوچے کسی مسئلے پہ تو اسلامی چشمہ لگا کے سوچے، اور کسی چیز کو دیکھے تو اسلام کا عینک لگا کے دیکھے، اور کسی مسئلے پہ غور و خوض کرے تو اسلامی نظریے سے غور و خوض کرے۔ In the sight of Islam, in the vision of Islam میں وہ غور و فکر کرے کہ نظریہ اسلام کا ہو، فکر اسلامی ہو، تہذیب اسلامی ہو، ثقافت اسلامی ہو۔ آج تہذیب غیروں کی، ثقافت غیروں کی، تمدن غیروں کا، طریقہ جب غیروں کا، تو کیا ایمان مضبوط ہوگا؟ کیا اسلام مضبوط ہوگا؟ جب ابتدائی چیز، انیشیل چیز، اسٹارٹنگ میں اور بگننگ میں، اور جب آغاز میں ہی ہم غیر مسلم کے طریقے پہ ہو جائیں گے، جب آغاز میں ہی ارتداد سے آغاز ہوگا، اسٹارٹنگ ارتداد سے ہوگا، تو خاتمہ بالخیر ہوگا؟ نہیں ہوگا، پھر اسلام کی روشنی نہیں ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ذہنی طور پہ مسلمان بنیے، فکری طور پہ مسلمان بنیے۔ جب ذہنی اور فکری طور پہ مسلمان ہوں گے تو پھر عملی طور پہ ایکشن کے اعتبار سے، پریکٹیکل کے اعتبار سے، ایکسرسائز کے اعتبار سے آپ خود بخود مسلمان ہوں گے، اور پھر آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آج گھر گھر میں فتنہ ارتداد کا مسئلہ ہے، اکثر گھروں میں بیٹیاں محفوظ نہیں، بہنیں محفوظ نہیں، وہ ان کا جھکاؤ ارتداد کی طرف ہے، ان کی ذہنیت ارتداد کی طرف ہے، ان کی فکر ارتداد کی طرف ہے، ان کی سوچ ارتداد کی طرف ہے۔ ایسے وقت میں بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں گھر کے ذمہ دار کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کو یاد کیجئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا تھا، اور ایسے وقت میں بھی پھر فتنہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔
ایک تو یہ کہ لوگ منکرین زکات پیدا ہو رہے تھے اور اسی وقت تہذیبی اور ثقافتی گراوٹ کا دور چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت بھی فتنہ ارتداد کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ایسے وقت میں ہوا کیا تھا؟ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب انگریزوں کا ہندوستان پہ غلبہ ہوا تھا، اس وقت بھی تہذیبی اور ثقافتی ارتداد شروع ہوا تھا۔ لوگ تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے مرتد ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ردۃ ولا ابا بکر لہا، ارتداد ہے ہر طرف لیکن ابو بکر نظر نہیں آتا۔ تو آج جہاں جہاں بھی گھروں میں ارتداد ہے، بہنوں کی ذہنیت ارتداد کی طرف ہے، بیٹیوں کی ذہنیت ارتداد کی طرف ہے، ڈیجیٹل ذہنیت ہے، ماڈرن ذہنیت ہے، تو بھائیوں کو چاہیے وہ ابو بکر بنے، گھر کے باپ کو چاہیے ابو بکر بنے، گھر کے ذمہ دار کو چاہیے ابو بکر بنے۔ اس لیے کہ جب فتنہ ارتداد اس وقت پیدا ہوا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کوئی پیدا ہوا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے جس گھر میں بھی ارتداد کی روشنی ہو اور جس گھر میں بھی ارتداد کی جھلک ہو، جہاں کہیں بھی یہ لگے کہ ذہنی ارتداد ہے، فکری ارتداد ہے، افکار و خیالات کے ارتداد ہے، ذہنیت کے اعتبار سے، فکریت کے اعتبار سے ہمارا خاندان مرتد ہو رہا ہے، ہمارا علاقہ مرتد ہو رہا ہے، ہمارا گھرانہ مرتد ہو رہا ہے، ایسے وقت میں ہر بھائی کو چاہیے ابو بکر بنے، ہر باپ کو چاہیے ابو بکر بنے، کہ اس وقت جبکہ وہ اکیلے تنہا انہوں نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی، ہر نوجوان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی کامیابی اختیار کرے اور ان کی زندگی کو اختیار کرے، ان کے طریقے کو اختیار کرے، تاکہ یہ جو ذہنی اور فکری ارتداد شروع ہو رہا ہے یہ ختم ہو۔ جب ذہنی اور فکری ارتداد کا خاتمہ ہوگا تو پھر ایمانی ارتداد کا سلسلہ رک جائے گا، اور اگر ذہنی اور فکری طرف سے ہم مرتد ہوتے رہیں گے، ذہنیت، ثقافت میں، تہذیبوں میں، تمدن میں، لین دین میں، معاملات میں، اخلاق و کردار میں جب ہم مرتد ہوتے رہیں گے، غیروں کا طریقہ آتا رہے گا اور ہر اعتبار سے مرتد ہوتے رہیں گے، تو پھر ایمانی ارتداد کا دروازہ کھلنا ضروری ہے۔ پھر ایمانی ارتداد کا دروازہ کھلے گا، جب یہ چیز آئے گی تو وہ چیز ضرور آئے گی۔ اس لیے پہلی چیز کو ختم کریں، پہلی چیز کو زوال تک پہنچائیں، اور پہلی چیز کو ذہنی اور فکری ارتداد کو زوال تک پہنچانے کے لیے ہر گھر میں ابو بکر کا پیدا ہونا ضروری ہے، ہر گھر میں ابو بکر کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہر نوجوان یہ تہیہ کرے، یہ آنکھ لے، یہ پرومس کرے کہ ہم اپنے گھر کے لیے ابو بکر بنیں گے، ہم ہر ایک کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور گھر کی بہووں اور بیٹیوں اور بہنوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ابو بکر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ابو بکر بنائے اور ہر ایک کو فتنہ ارتداد سے بچائے اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔